हूँ फिर इज़्ने हाज़री का कर लूँ नज़ारा कर मैं आप की गली का कर लूँ नज़ारा कर मैं आप की गली का या मुस्तफ़ा आता हूँ एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना माशाअल्लाह बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का माशाअल्लाह, बेशक जज़ाकल्लाह खैर गुड़िया। बना माशाअल्लाह। लो आका। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। इनका तारुफ मैं करा दूं। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है A+ और ATV पर, आप सब लोगों को हम अपना सेगमेंट रमूज़-ए-इश्क में करते हैं खुशामदीद। आज कुछ मुख्तलिफ तरीके से, एक मुख्तलिफ अंदाज से इस टॉपिक को इस सेगमेंट में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरे मोहतरम मेरे उलमा किराम, उनका मैं सलाम करना चाहूँगी, कुछ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब और मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब, आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस बच्ची ने अभी अपनी नात आका के हुजूर पेश की वो इकबाल भाई की साहबजादी हैं। इकबाल भाई माशाल्लाह, इनका नाम बताइएगा, मैं भूल गई जहन से। माशाल्लाह, इसका नाम है निम्रा बीबी। निम्रा निम्रा माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस तरीके से ही आप पढ़ते रहे तो मुझे लग रहा है कि इकबाल भाई तो रेगुलर हैं ही हमारे शो में, तुम भी नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह रेगुलर हो जाओगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, आगे चलते हैं इस सेगमेंट में। हम आप लोगों की इजाज़त के साथ पहले तलाश गुमशुदा जी कि क्या चीज़ आज तलाश कर रहे हैं और क्या खो गई है। आप सब लोगों के पास ये पेपर्स हैं जिनको मिल गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाश गुमशुदा, बराए अल्लाह की रजा में राज़ी रहना। ख़वातीन और हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान। हर हाल में अपने रब की मर्जी और रजा पर लब्बैक कहकर कभी सब्र तो कभी शुक्र के सजदे बजा लाना अब गुमशुदा हो चुका है। उसकी जगह अल्लाह ताला की नेमतों पर नाशुक्रेपन और आजमाइश के मौक़ों पर शिकायत ने ले ली है। जिस किसी को भी रज़ाए इलाही में राज़ी रहने की खूबी कहीं मिल जाए तो उससे कह दें कि खुदारा दर बदर फिरने के बावजूद नामुराद रहने वाले लोगों के पास वापस लौट आए। अल्लाह की रजा में राज़ी रहना। इससे पहले कि मैं आप लोगों के इस हवाले से जवाबात या सवाल करूं, क्या जो समी आए हुए हैं इनसे मैंने खातून से बात करनी है? इनका कोई मसला है? इनसे पूछना है क्या आपके पास कोई आया है अपनी दर्द और तकलीफ लेकर? अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जी, इन बहन से पूछता हूँ। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन हैं आप बहन हमारे साथ आज? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बहन? जी साइमा है। साइमा। साइमा, आप मेरे उलमा किराम से क्या चीज़ शेयर करना चाहेंगी? जी मैं ये शेयर करना चाहूँगी, मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, 3 बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी है। ठीक है। कोई लड़ाई भी नहीं, झगड़ा भी नहीं। अब वो कहते हैं कि मुझे कोई और पसंद है। तो इसलिए बस उन्होंने तलाक दे दिया आपको? जी।
اب آپ کس طرح سے رہنمائی چاہتی ہیں علماء کرام سے؟ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نکلے کہ میں بچوں کے ساتھ اکیلے کیسے مینج کروں گی. یہ تو بہن آپ کے گھر والے اور سب لوگ ساتھ ہوں تو ہی سمجھ آئے. نہیں تو میرا قصور کیا تھا جو اس طریقے سے کیا؟ میں اس کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ طلاق کے معاملات اور طلاق کی حقیقت اور طلاق ہونے کے بعد جو پھر حالات اور واقعات پیش آتے ہیں آپ لوگوں سے میں پوچھوں گی ذرا. آپ لوگ بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ طلاق اس چیز کا نام ہے جو نکاح کے وقت جن چیزوں کی پابندی ہوتی ہے ان پابندیوں کو اٹھا لینے کا نام طلاق ہے. کبھی تو طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، کبھی طلاق دینا فرض بھی ہو جاتا ہے. اور طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ ناپسند ہے، مگر طلاق کا دینا بعض صورتوں میں جائز بھی ہے. اب یہ جو بہن نے سوال کیا ہے طلاق کا، ابھی تک یہ پوری بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. طلاق کے مسائل کچھ ہم یوں سنتے ہیں جب کوئی فتویٰ آتا ہے طلاق کے لیے تو ہم دونوں فریقین کو بلاتے ہیں. ادھر سے بھی بات سن لیتے ہیں، ادھر سے بھی سن لیتے ہیں، تو پھر ہم کسی نتیجے تک جا کے پہنچتے ہیں. چونکہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. جو میں نے عرض کیا ہے کہ طلاق دینا فرض ہوتا ہے، وہ اس صورت میں فرض ہوتا ہے جب شوہر کہتا ہے بیوی سے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگر وہ مسلسل 10 سال 20 سال تک انکار کرتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، یا وہ نماز کا سرے سے انکار کرتی ہے کہ نماز ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، اس صورت میں وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت خود بھی شوہر سے طلاق لے سکتی ہے اگر اس عورت کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہو. مثال کے طور پہ دور جدید میں طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. کوئی شوہر ایسا ہو نہ مرد کی صورت میں وہ ہو یا کوئی اور معاملات ہوں تو وہ عورت دعویٰ کر سکتی ہے اور اس صورت میں وہ طلاق لے سکتی ہے. اس کو بھی طلاق دینا واجب ہو جائے گا. تو یہ صورتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. پھر ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، رجوع کرنے والی طلاق بھی ہوتی ہے، طلاق حسیر ہوتی ہے. یہ تمام طلاقوں کی قسمیں ہیں: طلاق حسن، طلاق احسن، طلاق رجعی. اب جو رجحان ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں چل گیا ہے کہ ہم طلاق دیتے ہیں، بسا اوقات آتا ہے کہ غصے میں طلاق، معمولی غصے میں جو طلاق دی جاتی ہے اس صورت میں بھی طلاق ہمارے ہاں ہو جاتی ہے. اچھا، دوسرا یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جناب نشے کی حالت میں طلاق دینا ہے، تو نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چرس کا ہو، بھنگ کا ہو. کسی بھی نشے کی حالت میں ہمارے ہاں اس کی طلاق بھی ہو جاتی ہے. ہاں، اگر اس طریقے سے اس کو نشہ کرایا گیا کہ وہ بار بار پیاس کی صورت میں پانی مانگتا ہے تو اس کو شراب پلا دیا گیا اور اس صورت میں اس نے طلاق دی، تو پھر وہ طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی. باقی نشے کی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اکثر ایسا قطع کلامی معذرت، لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب ہوش میں آتے تو ہم نے تو طلاق نہیں دی، ہمیں تو نہیں طلاق دی، ہم تو نہیں مانتے، میں تو مجھے نہیں یاد، میں نے ایسا بھی کافی واقعات ہمارے سامنے ہیں. ایسے واقعات ہیں، وہ گواہوں کے اوپر اعتبار ہوگا. جب اس نے یہ الفاظ کہے تھے تو کوئی گواہ موجود تھا. اگر ہاں یہ مجنون جو پاگل پن آ جاتا ہے، مجنون کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ عقل مند ہونا، ہوش میں ہونا ضروری ہے. اب نشہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مجنون جو ہے وہ الگ چیز ہے. مجنون کے اوپر شریعت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے احکام نافذ نہیں ہوتے. مجنون کی کیا کیٹیگری ہے حضرت کے؟ مطلب
मजनून वो है जो वो ऐसा पागलपन आ जाए, यानी गुस्से में या एकदम से नहीं, गुस्से में वो मजनून नहीं होता। मिसाल के तौर पे अभी जोहर की नमाज पढ़ी और जोहर के बाद उसको दौरा हुआ और वो दौरा मगरिब तक चला गया तो नमाज असर भी उसके ऊपर माफ हो गई और नमाज मगरिब भी जाती रही। इस दौरान अगर वो तलाक देता है तो वो तलाक वाक़ नहीं होगी। ये मसला हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, कई तो ऐसे होते हैं, मरीज होते हैं, कुछ के ऊपर वो ऐसा कर्म हो जाता है कि वो अहकाम उठ जाते हैं तो वो मजनून हो जाते हैं। तो मजनून का जिक्र भी शरीयत के अंदर आता है। तो यानी एक बड़ा गंभीर और अहम मसला है तलाक का जो अल्लाह को नापसंद है। अब ये बड़ी ज्यादती है हमारी सोसाइटी में कि लोग वो सही तरीके से देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या तो सिर्फ लालच की बुनियाद पे रिश्ते कर लेते हैं या बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे। आजकल दूसरा अलमिया ये हो रहा है कि लोग सिर्फ इस्तिखारे के ऊपर एतबार कर लेते हैं। इस्तिखारा ये भी बहुत हो रहा है जी। ये एक अहम चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं कि इस्तिखारा कराया, हाँ जी ठीक है, इस्तिखारे में रिपोर्ट सही आई है तो रिश्ते कर लो। तो ये जरूरी नहीं होता। इस्तिखारा तो एक बातनी निजाम का तरीका है भी, कैसे रहेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा क्या है। बाकी जो जरूरियात है, क्योंकि हुजूर की शरीयत का इतलाक बातिन पर नहीं होता, जाहिर पर होता है, तो बाकी जो चीजें हैं वो तो देखनी पड़ेगी। मोहल्ले में, कुर्ब जवार में ये कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, शराबी हैं। अब जैसे बहन ने कहा कि मुझे इतने अरसे के बाद उसने तलाक दे दी और कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूं, तो वो बंदा सिर्फ और किसी को नहीं, पता नहीं वो कितनों को पसंद करता होगा। तो ये शादी निकाह की नहीं बल्कि ये शादी एक नफ्स की ख्वाहिश पर वो करता है। तो जो यानी वो बंदे के ऊपर बहुत अल्लाह का करम होता है जो एक बीवी को ले और नेक तलाश करे और उसी को पसंद करे और उसी के ऊपर उसकी नजर ठहर जाए। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम होता है, बहुत बड़ा फजल होता है अल्लाह ताला का। जो ये दावा करता है कि जनाब मैं तो आपको निकाल रहा हूं, दूसरी को पसंद करता हूं, तो निकालना तो नहीं चाहिए था, इसको तलाक नहीं देनी चाहिए थी। अगर चाहत और थी तो वो यकीनन शादी कर लेता, मगर इतना जुल्म नहीं करता कि इसको तलाक दी। तो बाकी वजूहात तो दोनों तरफ से सुनेंगे तभी पता चलेगा कि तलाक किस बुनियाद पर दी और क्या हुआ। लेकिन हमारे यहाँ हजरत अलामा साहब की तरफ से मैं आऊंगी आपकी तरफ भी कि हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता पूरी इनकी कहानी क्या है क्योंकि वो समझ में सही तरीके से आ भी नहीं रहा मुझे, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बट हमारे यहाँ औरतें फिर इजाजत भी नहीं देती हैं, जैसे कि इकबाल भाई ने कहा कि दूसरी शादी कर लेता है लेकिन औरत फिर इजाजत भी नहीं देती दूसरी शादी करने के लिए। तो ये भी मामला है और इसका इनकी जितने आपने सुना है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जानवरों में शादी का निज़ाम नहीं है, कोई निकाह नहीं है, कोई तलाक नहीं है। ये इंसानी अक़दार को परवान चढ़ाने के लिए और इंसान को इंसान बाकी रखने में एक दूसरे की मदद है, जिसे निकाह और शादी कहा जाता है। अगर जिनसी तस्कीन का नाम शादी होता तो फिर तो पौधों में भी जिनसी तस्कीन है और हैवानों में भी जिसकी जिनसी तस्कीन है, हर जोड़ा जोड़ा अल्लाह ने बनाया है। लेकिन इंसानों के अंदर जो निकाह का और तलाक का निज़ाम अल्लाह ने करार दिया है वो दर हकीकत एक दूसरे के साथ ताउन की वजह से करार दिया। जब जनाबे मौला अली की शादी जनाबे ज़हरा से हुई तो शादी के दूसरे दिन नबी मुकर्रम ने अपने दामाद से एक ऐसा सवाल किया जो हमारे माशरे में उस तरफ फिक्र नहीं जाती। नबी ने अपने दामाद मौला अली से सवाल किया कि बताओ मेरी फातिमा को कैसा पाया। मामूलन ये सवाल ससुर दामादों से नहीं करते क्योंकि हमारे जहन में कुछ और तसव्वुरात हैं, लेकिन इस्लाम जो तसव्वुर अक़्द और निकाह दे रहा है वो इंसानियत का फ़रोग़ है, वो कुछ और है। वो देखिए क्या है। तो जनाबे अमीरुल मोमिनीन जो खुद मुश्किल कुशा हैं, मौला हैं, वो फरमाते हैं निअमल औन अला ताअतिल्लाह, मैंने फातिमा ज़हरा को अल्लाह की इताअत में मददगार पाया है। सुभान अल्लाह। तो मालूम यह हुआ कि अली और कायनात का कामयाब तरीन जोड़ा, आइडियल जोड़ा जनाब अली और जनाब ज़हरा का जोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महर फातिमी रखा जाता है, महर शरई रखा जाता है, महर सुन्नती रखा जाता है। सबके नजदीक सारे मुसलमान महर सुन्नती में पूछते हैं कि क्या है वो महर सुन्नती, क्या है वो वही है जो नबी मुकर्रम ने जनाब ज़हरा का करार दिया था मौला अली के साथ। महर फातिमी रखा जाता है, सुन्नी शिया सब क्या रखा जाता है महर फातिमी, यानी एक आइडियल जोड़ा है। आइडियल जोड़े ने, कामयाब तरीन तारीख के जोड़े ने, जिसने कामयाबी के गुल खिलाए कायनात के अंदर, हसनैन जैसे बच्चे अता किए, ज़ैनब जैसी बेटी और उम्मे कुलसूम जैसी बेटी दी, फिर करबला का वाक़या और फिर आज तक उनकी वजह से जो हिदायतों का सिलसिला जारी और सारी है वो एक जोड़े की वजह से है। और वो आसमानों पे जोड़े बनते हैं, वो भी जोड़ा यही आसमान पे बना था। हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है
ہمارے والے جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے ورنہ زمین پہ ٹوٹ نہیں رہے ہوتے جیسے یہ ٹوٹ گیا. اللہ وہ جو اللہ بناتا ہے وہ فاطمہ اور علی کا ہی جوڑا بنایا تھا اللہ نے. اللہ یہ اتنا کامیاب جوڑا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، میں فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پاتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نفس کو، ہماری روح کو، ہمارے بدن کو اطاعت، عبادت، اللہ کی مرضی جو آج گمشدہ بھی ہم تلاش کرنے میں ہے، جی اس کی مدد چاہیے. ہم سب ایک کام پر لگائے گئے ہیں. ہم نے تمہیں خلق کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے تاکہ تم عبادت کرو. عبادت میں ایک دوسرے کے مددگار، ورنہ جنسی تسکین تو ایک لمحے کی اور کچھ دیر کی اور پھر اس کے بعد شاید نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل مقصد جو ہے وہ انسانی اقدار کا فروغ ہے. اب بہن کا جو یہاں جو ہماری مہمان ہیں ان کا جو مسئلہ ہے، اس میں قرآن کے حکم پر یہ عمل کریں. حکم من اہلہا و حکم من اہلہ. ایک لڑکے کی طرف سے بڑا ہونا چاہیے، ایک لڑکی کی طرف سے بڑا ہونا چاہیے. جب نکاح نامے پہ سائن کر رہے تھے ہمارے خاندان کے بزرگ تو وہ اب کہاں ہیں جنہوں نے سائن کیے تھے؟ انہیں بلائیے نا، وہ بلائیے، انہیں بلائیے جنہوں نے نکاح کے موقع پہ گواہیاں دی تھی کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، وکیل بنے تھے یا گواہ بنے تھے. بالکل. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک حکم لڑکے کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی کی طرف سے، یہ دونوں آپس میں بیٹھیں، دونوں کے مسئلوں کو سنیں اور ان کے لیے ایک رستہ نکال کر دیں. جو آج ہم رستہ دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، قرآن کے مطابق ہم سے زیادہ ترجیح ان بزرگوں کی ہے جو دونوں کی طرف کے بزرگ ہیں. لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی کہ نکاح جو آپ نے انتہائی چاؤ اور احترام اور اہتمام کے ساتھ کیا تھا اور انتظام کے ساتھ کیا تھا، تو طلاق بھی تو انتظام کے ساتھ دیجئے نا. طلاق بھی تو ایک طریقے سے دیجئے تاکہ اس کے اندر اگر کوئی اصلاح کا پہلو ہو تو وہ سامنے آ جائے. اور اگر واقعی جیسے مولانا نے فرمایا کہ کوئی اصلاح کا پہلو باقی نہ ہو تو شاید بعض اوقات طلاقیں واجب بھی ہو جاتی ہیں. جب دونوں میاں بیوی طے کر لیتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے، ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے اور ہمارے گزارا نہیں ہے تو علیحدہ ہونا چاہیے. بہت سارے صحابہ کرام میں بھی واقعات ہیں کہ جب وہ ایسے جہاد پر یا ایسی کیفیت میں جا رہے ہوتے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ میں اپنی زوجہ کو اب نہیں سنبھال سکتا، تو وہ بڑے آرام سے طلاق دے دیتے تھے. اور طلاقیں ہوتی تھیں. طلاقوں کا ہونا ذاتی طور پر اس معنی میں قباحت رکھتا ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو آپ کے پاس، کوئی شرعی آپ کے پاس کوئی انتظامی عذر باقی نہ رہ گیا ہو، تب ہم مذمت اس کی کریں گے اور کرنی چاہیے. ان کے کیس میں انہیں چاہیے کہ یہ اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں اور دونوں طرف کے بڑے بیٹھ کر ان کے مسئلے کو سنیں. کبھی کبھی حضرت ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دونوں کی طرف ہی سوال پھینکوں گی، یا سچویشن ایسی آتی ہے کہ کبھی عورتیں اپنے منہ سے کہتی ہیں بھائی ہمیں نہیں رہنا تمہارے ساتھ، ہمیں طلاق دے دو، ہمیں نہیں رہنا طلاق دے دو. اب کچھ کیسز ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ اپنے منہ سے بہت عرصے سے مانگتے وہاں پر ایسا پوائنٹ آیا کہ ان لوگوں کے بیچ میں ایک بظاہر سیپریشن نظر آئی فیملیز میں. اب وہ یہ پریشان ہے، ایک سوال سب لوگ اٹھتا ہے، کہتے نہیں ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو رہنا بھی نہیں چاہتی میرے ساتھ، یہ تو طلاق مانگتی ہے مجھ سے، میرا ویسے ہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس صورت میں دونوں کو یا بڑوں کو، اس گھر کے یا اس جوڑے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی یہ بیٹھے ہیں آپس میں، ان کا عقد میں رہتے ہوئے علیحدہ رہنا ایک اور لعنت کا مستحق انہیں بنائے گا، ایک اور عذاب کھڑا ہو جائے گا ان کے لیے کہ یہ شرعی طور پر قانونی طور پر میاں بیوی ہیں اور ظاہری طور پر اور جو ہے وہ معاملات کے اندر یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک طرف کریں، یا یہ ازدواجی زندگی گزاریں یا ایک دوسرے کو آزاد کریں، یا وہ خلا لے کر یا وہ طلاق دے کر. اس طرح کرنے سے عذاب ہے؟ جی عذاب ہے، بالکل اس میں ہے. یہ دراصل سوال کچھ یوں بنتا ہے کہ اس کے پس منظر کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. جو عورت یا جو لڑکی یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، علیحدگی اختیار کرنی ہے، پس منظر اس کے والدین ہوتے ہیں، یا پس منظر اس کا کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے جو اس کو آج بہترین ازدواجی زندگی پہ چلنے نہیں دیتا. جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے فیصلے کیے، ہمارے پاس یہ معاملات آتے ہیں، روزمرہ کے یہی معاملات ہوتے ہیں. جیسے وہ مرد صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی اور پسند ہے. کچھ ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں جن کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے یا ایسے معاملات ہوتے ہیں، پھر وہ بھی یہی کہتی ہیں، کیونکہ نفس تو ہر انسان کے اندر رکھا ہے. جس طرح نفس مرد کے اندر ہے اسی طرح نفس عورت کے اندر بھی ہے، تو وہ بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ جملے کہتی ہیں. میں آؤں گی ان سوالات کو لے کر آپ کی طرف. وہ اگر مرد یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں میں بھی آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، میں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا، تو یہ جملے کہنے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ جملے کہنے میں بھی طلاق، مگر اس کو طلاق مشروط طلاق کہتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں مشروط طلاق کہتے ہیں. جب وہ عورت تقاضا کرتی ہے
کہ میں تو نہیں رہنا چاہتی، تو وہ کہتا ہے کہ آپ جیسی صورت مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں بھی آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، یا تم نکل جاؤ یا دفع ہو جاؤ یا الگ ہو جاؤ. تو یہ ساری صورتیں، یہ سارے الفاظ بھی طلاق میں واقع ہوتے ہیں. اس صورت میں بھی طلاق، ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. البتہ مفتی صاحب کا احترام اور ان کا مقام، ان کی منزلت اور فقہوں کا اور مکاتب فکر کا احترام ہم سب پر واجب ہے. یعنی میں شیعہ ہوتے ہوئے اہل سنت کا مجھے احترام کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے اور کرتا ہوں. ایسے ہی دوسروں کو بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا. یہ علمی گفتگو ہے، یہ فقہی گفتگو ہے، اور علمی اختلافات رحمت ہیں، برکتیں ہیں اور تحقیق کا اور ترقی کا ذریعہ ہیں. لیکن ہمارے ہاں یعنی فقہ اہل بیت کے اندر، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں طلاق کی بڑی سخت شرائط ہیں. طلاق کو بہت مشکل بنایا گیا ہے ہمارے ہاں. نکاح کو آسان کیا گیا ہے، طلاق کو مشکل کیا گیا ہے. تو لہذا طلاق میں گواہوں کی ضرورت ہے جو گواہ عادل ہوں، عادل گواہ ہوں، جو علنی گناہ نہ کرتے ہوں، انہیں عادل کہا جائے گا. عربی صیغوں کے اندر طلاق کے جملے ادا کیے جائیں گے، مکمل حواس کے ساتھ ہو، اور ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دینے سے ایک دفعہ شمار ہوگی، وہ 3 دفعہ شمار نہیں ہوگی. اچھا، یعنی کہ اس طرح ایک دفعہ ایک محفل میں ایک دفعہ کہنے سے، ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ کہنے سے بھی ایک دفعہ بار شمار. ہوگا. اچھا اچھا بالکل ایسا ہے. یہ فقہی اختلافات ہیں، جیسے علامہ نے فرمایا ہے کہ اختلاف میں خیر ہے، تو ہم خیر کی ہی باتیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی حد کفر تک کوئی نہیں پہنچتا ہے. یہ فقہی مسائل ہیں اور اس میں یہ باتیں ظاہر ہے ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی سانس میں، تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس پہ بھی ہم کافی سٹڈیز کر چکے ہیں، کافی بات بھی ہوتی ہے. یہ علماء کی تحقیق کے اختلاف ہیں. جی بالکل. کافی الگ ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں، چاہے وہ دبئی میں ہوں، ایران میں ہوں، امریکہ میں. ہم جب الگ الگ نشستوں میں بیٹھتی ہوں ان اسکالرز کے ساتھ، تو الگ الگ جو ہے وہ سلسلوں کا پتہ چلتا ہے کہ کہیں روایت میں ایسا بھی ہے، کہیں طریقے سے ایسی بھی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس نوعیت تک جب بات پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے کے جو ڈیٹیلز ہیں نا، وہ ہم سب کے سملر ہیں، وہ ہم سب کے سوشل ہیں، وہ ہم سب کے گھریلو ایشوز ہیں. کہ وہاں تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، وہ سب کا سملر ہو جاتا ہے. جہاں پر عزت نہیں رہتی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہتا، رشتوں میں بڑوں کا جو احترام نہیں رہتا، اس محبت نہیں رہتی، خلوص نہیں رہتا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. معاف کرنے کا مادہ کلیجہ نہیں ہوتا. حضرت طلاق ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر بعد ایک اور بھائی بھی یہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے علماء کرام کے سامنے کیا سچویشن رکھیں گے، رموز عشق میں ابھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان عشق کا ٹرانسمیشن جاری، ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے پڑھیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. بلند آپ سب کی بھی آواز آنی چاہیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے ہوئے سرخرو آپ ہر مارکے میں، آپ ہر مارکے میں فقط ربنا ربنا کہتے کہتے ربنا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اور گزرتے کانٹوں بھرے
راستوں سے رسول خدا مرحبا کہتے کہتے مرحبا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے اور مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے اور کٹے کاش اقبال اب عمر ساری اب عمر ساری فقط نعت خیر الورا کہتے کہتے خیر الورا کہتے کہتے سب پڑھیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہیے خوش رہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبیر جزاک اللہ خیر. اور دنوں حضرات میرے بھائیوں نے بھی مجھے جوائن کیا ہے, احسان بن خورشید اور ریحان قادری نے بھی. دونوں بھائیوں کو السلام علیکم. اور ساتھ ساتھ رموز عشق ہمارا سیگمنٹ ہمارے اسکالرز کے ساتھ ان کی رہنمائی میں چند سوالات اور ان کے چند جوابات ایسے جن سے واقعی میں آسان ہو جاتا ہے سمجھنا اور دین کو. اور اتنا پیارا میرا مذہب ہے, اتنی پیاری تعلیمات ہیں, تو پیارے طریقے سے اگر سنا جائے اور پیار سے ہی سمجھا جائے تو صرف پیار ہے میرا دین اور کچھ نہیں ہے. آج جس حوالے سے آج جو ٹاپک ہو رہا ہے ڈسکس یہاں پر, کہ ظاہر ہے علامہ صاحب بھی موجود ہیں, مفتی صاحب بھی موجود ہیں, الگ الگ مسلک سے ہیں, الگ الگ طریقے ہیں کس طریقے سے طلاق کیسے ہوتی ہے. نکاح آسان ہے, طلاق مشکل. علامہ صاحب نے فرمایا, اقبال بھائی نے فرمایا کہ طلاق ایک بار میں 3 دفعہ دے دیں تو وہ ہو جاتی ہے, لیکن طلاق تک پہنچنے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں. گھریلو انڈرسٹینڈنگز نہ ہونا, رسپیکٹ نہ ہونا, 2 خاندانوں کو ملا کر نہ چلنا. شاید میں پرانی سوچ کی ہوں لیکن مجھے پرانی سوچ کا ہونا منظور ہے کہ آج بھی میرے کانوں میں یہی سنائی دیتا ہے. اس دن جاتے وقت علامہ صاحب کہتے کہ والدہ کو بہت سلام کہیے گا, آپ کا میں امانت لائیو کہہ رہی ہوں, بھول گئی تھی کہنا, لیکن آپ کی امانت پہنچا دیتی ہوں. علامہ صاحب نے آپ کو, اماں اقبال بھائی دونوں نے بہت سلام بھجوایا. والدہ نے مجھے ایک بات کیا, آپ کی سوری بات کاٹ دی میں نے آپ کی بات. اچھا نہیں, کہ شادی 2 گھرانوں میں ہوتی ہے, 2 خاندانوں کی ہوتی ہے, آپس میں محبتوں کی ہوتی ہے, اپنے رشتوں کی ہوتی ہے. آج ایک اور بھائی یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے کیا بات کرنی ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن ان کی سن لوں پھر آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام صادق ہے جی, اور میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. 4 سالوں میں میری بیوی تقریباً میرے ساتھ 6 مہینے رہی ہوگی. اچھا. جب بھی جاؤ وہ اپنے میکے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے. میرے عزیزوں میں جا کر مجھے میرا کہنا کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا, مجھے مارتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
میں تو اسے ہر طرح کا آرام دینے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے. ابھی تو میرے ایک دوست کے پاس بھی پہنچ گئی کہ یہ صادق مجھے تنگ کرتا ہے، اور وہ دوست مجھے آگے کہتا ہے صادق یار تو اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ اور میں اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا. میں آپ سے صرف یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں یا نہیں دوں. وہ جان بوجھ کے مجھ پہ خواہ کا الزام لگا رہی ہے. کیا وجہ کیا بنی ہے آپ کی کہ وہ 6 مہینے رہی ہیں خالی اتنے سالوں میں آپ کے گھر؟ کیا آپ کے گھر میں ان کو تکلیف ہے یا ان کو رسپیکٹ نہیں ملی؟ یعنی 6 مہینے اس طرح کہ آئے دن لڑائی جھگڑا کر کے نکل جاتی ہے اپنی ماں کے گھر، اور میں منا کے لے آؤں، پھر 1 مہینہ رہے گی، 15 دن رہے گی، 10 دن رہے گی، پھر چلی جائے گی. 4 سال کے اندر مجھے کوئی سکون نہیں دیا اس نے. اس کی ماں سے بات کرو، اس کے بھائی سے بات کرو تو وہ مجھے ہی کہتے ہیں کہ تم میں کوئی خرابی ہے، تم ہی میری بہن پہ ظلم کرتے ہو یا تم ہی میری بیٹی پہ ظلم کرتے ہو. اور آپ نے ان پہ کبھی ظلم نہیں کیا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا علیحدہ رہتے ہیں؟ جی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں میں. ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل ہے. ہماری بچیاں جب نکاح، مجھے معاف کیجیے گا میں نے بغیر اس کے بات نہیں شروع حضرت، کر دی. نہیں پلیز پلیز. ہمارے ہاں ہماری بچیاں، ہمارے ماحول کی جو بیٹیاں ہیں، وہ جب نکاح کر رہی ہوتی ہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ساس بھی ہیں، نندے بھی ہیں، جی جٹھانیاں بھی ہیں، دیورانیاں بھی ہیں، اور اتنے لوگ گھر میں ہیں. اس وقت تو وہ بہت ہی شرما کے اور ان سے ہاں ہوتے ہوئے جو ہے نا ایکسیپٹنس لیول ہی کچھ اور ہاں ہوتا ہے. عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن ایک ہفتے میں ہی انہیں ساس کی روک ٹوک برا لگنے لگتی ہے. بے شک. انہیں وہ جو گھر کے اندر تقسیم کار ہے، کام کی بے شک تقسیم ایسا ہے، ہے. ان میں مشکل ہونا شروع ہو ایسا جاتی ہے. ہے. تو 2 بڑے ایشو ہیں، ایک تو جہالت اور ایک صبر اور برداشت کا نہ ہونا. یہ 2 اگر ہم بیماریاں ختم کر دیں، یہ گھر بسے رہیں گے ہمارے معاشرے کے. ہمارے صحیح گھر کہہ رہے ہیں. معاشرے کے اندر جو گھروں کی خرابی ہو رہی ہے، وہ ہوتا یہ ہے زیادہ تر کہ وہ یہ ظلم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جب ان کی والدہ اس کو کوئی سمجھا رہی ہوتی ہیں اور یہ ایک برزخ میں کھڑے ہوتے ہیں، جی ایک جانب ان کی دنیا ہوتی ہے یعنی بیوی، ایک جانب ان کی آخرت ہوتی ہے یعنی ماں، تو یہ برزخ میں کھڑے ہوتے ہیں یعنی شوہر حضرات. تو یہ برزخ میں کھڑا ہوا شخص دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کے تقاضے ہیں، آخرت کو دیکھتا ہے ماں، اس کے تقاضے ہیں، تو بیچ میں یہ گھرا ہوا ہوتا ہے اور پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو اسے بیلنس کرنا پڑتا ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے اسے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ ماں کی زیادتی کو یا نندوں کی یا دیورانی اور جٹھانیوں کی زیادتیوں کو بھی ان کی زیادتی شمار کرتی ہے، اور اس بنیاد پہ وہ گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ شکایت کرتی ہے اپنے شوہر کی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو تقریباً، اسی لیے میں نے ایک سوال ان سے کیا کہ ان کے گھر میں کتنے لوگ ہیں. جوائنٹ فیملی میں یہ اس وقت 90% پرابلم ہے. مخلوط نظام خانوادگی میں اس وقت یہ 90% مشکل ہے. اس کا حل ہمیں بہت ہی علماء کرام کو بھی اور جو ہمارے معاشرے کے اصلاح کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ اس کا کیا حل ہے. اگر وسائل موجود ہیں تو ماں باپ کو اپنا جگر بڑا کر کے اپنے بچوں کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی یا شادی کے موقع پہ ہی نئے گھر میں منتقل کر دینا چاہیے. بیٹا تم اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ رہو، ہم تمہارا گھر بسنا دیکھنا چاہتے ہو. اگر ہمارے ہاں وسائل ہے تو اس چیز کے اوپر پریکٹس کی جائے. جیسے مغرب کے ساری کام غلط نہیں ہے، مغرب کے سارے کام برے نہیں ہیں، بالکل بہت اچھا ہے. ید اللہ علی الجماع، اللہ مل کے رہنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ 2 بیماریاں آ رہی ہیں اور اس سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں اور خانوادے خراب ہو رہے ہیں، گھر خراب ہو رہے ہیں، تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. ممکن ہے اس سے بہتر بھی کسی کے پاس حل موجود ہو. جی اقبال بھائی، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت جب برکت پہلے ہے. ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا نانی نانا، ہم وہ سب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے، ہم بھی رہتے ہیں، ہماری بھابیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت گھر میں دعوت ہو رہی ہو، اتنی رونق ہوتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. میں اتفاق کرتا ہوں علامہ صاحب کی گفتگو سے، مگر پہلے میں آپ کے جملے کی طرف آؤں گا. ٹھیک ہے ہمارے مسلک تو الگ الگ ہیں، مگر ہماری منزل جو ہے وہ ایک ہے، بے شک. اور سبحان اللہ. ہمارا مرکز و محور جو ذات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، وہ ایک ہی ہے. ولایت کے سارے سلسلے وہی سے شروع ہوتے ہیں، بے شک. وہی پہ اختتام ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جو یہ بات یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو مورد الزام مردوں کو بھی ٹھہراتا ہوں کہ اگر مرد ہو جائے، وہ اپنی کمزوریاں یا اپنے معاملات وہ بیوی کے سامنے ظاہر نہ کرے،
या इतना बना ले कि अगर नेक है, साले है, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला है, तो मैं एक बात और भी कहूँगा कि कुछ औरतें नामुकम्मल होती हैं सोसाइटी के लिहाज से, मुआशरे के। हर औरत नहीं, पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, ख़ानदानी औरतें, बीबियाँ भी आती हैं, पाक दामन भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। तो कुछ वो औरतें होती हैं जो नामुकम्मल होती हैं, वो आके निभा कर नहीं सकती। तो इसमें मैं फिर भी मौरद इल्ज़ाम मर्द को ही ठहराऊंगा कि मर्द का काम है उसको तकमील की मंजिलें तय कराना, उसको मुकम्मल करना, उसको समझाना। लेकिन आपकी बात में काफ़ी वज़न है कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें बड़ी बरकतें होती हैं। मेरी 2 बहू हैं, 2-3 बेटे शादीशुदा हैं, हम साथ रहते हैं। ऐसे ही सुबह शाम होती है कि जैसे कोई लंगर पक रहा है या शादी दावत का एहतमाम हो रहा है, तो यही है। वहाँ पोते भी मिलते हैं, बहुएं भी मिलती हैं, एक अच्छा माहौल होता है। फिर इस्लाह करने का भी एक अच्छा माहौल होता है, समझाने का भी एक अच्छा माहौल होता है। तो बहुएं बच्चों को लेके आ जाती हैं कि इनको दम कर दो, इनको ये कर दो कि हमारे तो पैकेज बने हुए हैं आपके पास, इनको दम। तो इस तरह का बड़ा प्यारा एक माहौल होता है। मगर जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया, ठीक है, अगर बड़े नुकसान से छोटा नुकसान कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब साफ ज़ाहिर है कि ज्वाइंट फैमिली है, उसमें निभा नहीं हो रहा, तो उनको अलग अलग रखा जाए, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ बेहतरी की सूरत तलाश करनी होगी उलमा को भी, मशाइख को भी, जो इस मुआशरे के सोसाइटी के जिम्मेदार हजरात हैं, खासकर दानिशवर तबका, उनको भी देखना होगा। इन बीमारियों की निशानदही करनी होगी, न सिर्फ निशानदही बल्कि इसका इलाज भी करना होगा कि आखिर ये दिन ब दिन जो ये बीमारी बढ़ती जा रही है, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा। और उन बीवियों को भी ख्याल करना चाहिए कि इज्जत रोज रोज नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि औरत की इज्जत जो है उसके शोहर से वाबस्ता होती है। अगर कोई समझदार खातून है तो वो ये जानती है कि मेरी इज्जत मेरे शोहर की वजह से है, खानदान में भी, ससुराल में भी, मेकू में भी। मुझे ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, कम अज कम अपने शोहर की तो इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस है सियासित्ता की, अल्लामा साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे, हुजूर फरमाते हैं कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा जायज होता तो वो हम हुक्म देते औरतों को कि अपने शोहर को सजदा करें। जब इतनी बड़ाई शोहर की आ गई तो शोहर को भी मेहरबानी करनी चाहिए कि अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए, तकवे के लिहाज से, परहेजगारी के लिहाज से, हुजूर की उम्मत के नाते से तो बनाना चाहिए। अपनी कमजोरी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं समझता हूँ जब वो तमाम चीजें अरैश ऐश की दे रहा है, खाने पीने, घर, मुआमलात, इंसाफ कर रहा है, अदल कर रहा है, तो ऐसी औरत क्यों भागती है? मैं मोरद इल्जाम मर्द को ही ठहराऊंगा कि अगर वो ये तमाम जरूरियात औरत की पूरी करता है तो मैं नहीं समझता कि वो औरत घर से भाग जाए या 6 महीने के अंदर अंदर छोड़ के वो सिर्फ तन्हाई की जिंदगी बसर करे। मेरी समझ से ये बात बाला है। क्योंकि ये मामला जो है, ये सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वक्त बहुत आज कम है। इस वादे के साथ कि इस टॉपिक को थोड़ा और स्पेसिफिक करके, ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, तो मैं दोबारा नशिस्त की माशरे की जरूरत है, इस पे बात बेहतर अंदाज से होनी चाहिए, है ना। तो फिर अगर आप लोग इजाजत है तो हम कल फिर इसको जो है यहीं से सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से ये मुनक़ता हो रहा है। हज़रत ये टॉपिक ऐसा है जिसकी और अगर डिटेल्स में जाएंगे तो इसके और पहलू खुलेंगे, क्योंकि अब तक ये बात हुई है कि बेसिक्स हमारी ख़राब हो गई हैं। बर्दाश्त, सब्र, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं साथ रह सकते तो अलग होने में भी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जो बेसिक है वो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट, वो कहाँ चली जाती है। इसको, इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू करेंगे हमारे उलमा क्लब से। उम्मत के लिए होती है, हम जहाँ पे आते हैं इस्लाह उम्मत के लिए आके बैठे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला आपको दोनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बखैरियत इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं जाने रहमत की तरफ। आज दूसरा सेमीफाइनल है, एक और कठिन मरहला जो हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए है, जो आए हैं पूरे पाकिस्तान से जमा होकर। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप हमारे साथ रहेगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी आते हैं।